عمران خان کے ساتھ کھڑے رہنے کا مطلب صرف مشکلات نہیں ہیں. یہ آپ دوبارہ انڈر ایسٹیمیٹ یہ میں نے معصومانہ سوال ہو گیا. اچھا دیکھیں یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے، اور عمران خان صاحب کو اب آہستہ آہستہ احساس ہو رہا ہے کہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں، وہ 9 مئی کے واقعات جو ہیں وہ ان کے لیے 9/11 ثابت ہوئے ہیں. 9/11 امریکہ کے لیے تھا نا، تو 9 مئی جو ہے یہ عمران خان کے لیے 9/11 ہے. اور شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں اس کو اس 9/11 کے باوجود اگر عمران خان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے تو جس طرح جو لوگ 9/11 کے بعد بھی امریکہ کے خلاف کھڑے تھے تو ان کو دہشت گرد قرار دے کے ان کے خلاف ایک عالمی جنگ شروع کر دی گئی تھی، تو اسی طرح جو لوگ 9 مئی کے بعد بھی عمران خان کے ساتھ دیکھیں 9 مئی کے بعد بھی اگر عمران خان کے ساتھ کھڑے رہے شاہ محمود قریشی صاحب تو ان کو بھی جو ہے وہ ملک دشمن قرار دے کے ان کے ساتھ کچھ بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن شاید ان کے سامنے الطاف حسین کی اور نواز شریف کی مثال ہے، کیونکہ کل ایک تحریک انصاف کے رہنما جو کہ زیر زمین ہیں، انڈر گراؤنڈ ہیں، اور مختلف ٹیلی فون نمبر سے وہ مجھے کال کرتے ہیں اور اپنے دکھڑا مجھے سناتے ہیں، تو وہ بار بار مجھے یہ ایک ہی بات کہہ رہے تھے کہ دیکھیے نا حامد بھائی، الطاف حسین کو بھی الیکٹرول پالیٹکس سے نکالا گیا، نواز شریف کو بھی نکالا گیا، پھر الٹیمیٹلی واپس تو وہ آ گئے. میں نے ان سے کہا کہ آپ بالکل درست فرما رہے ہیں میرے بھائی، لیکن الطاف حسین نے 9 مئی تو نہیں نہ کیا، اور نواز شریف صاحب نے صرف جنرل باجوہ اور جنرل فیض کا نام ہی لیا تھا نا، 9 مئی تو نہیں نہ کیا. تو دیکھیں یہ ابھی تک عمران خان صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی کہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں ان واقعات کی سنگینی کا احساس ان کو کرنے کے لیے یہ جو آج فارمیشن کمانڈرز کی کانفرنس کے بعد جو اعلامیہ جاری کیا گیا اس کو ذرا غور سے پڑھیں. میں اسی پہ آتا ہوں، اس سے پہلے یہ آخر کر لیتے ہیں ہم آپ کے سامنے. اللہ کرے کہ ابھی مانیٹر ہو، ٹیلی ویژن ہو، تو ابھی میں نے آپ سے پوچھا کہ فواد صاحب کی بھی اطلاعات ہیں، آپ مسکرا دیے. میں نے کہا کہ وہ وہاں بیٹھے بھی ہیں، اگرچہ تصویر نہیں آئی تو آپ مسکرا دیے. تو اجازت ہو تو میں دکھاؤں. خواتین فواد چودھری صاحب آج کے شاعری میں موجود تھے اور یہ ان کی تصویر یہ رونمائی بھی ہو گئی ہے. تو فواد چودھری صاحب، وہ کہتے ہیں نا اخبار میں نہیں لکھا ہوتا تھا کہ جہانگیر ترین کے ساتھ ایک خوشگوار موڈ میں، یہ دیکھیے پیش خدمت ہیں فواد چودھری، اسپوکس پرسن پاکستان تحریک انصاف، فارمر اسپوکس پرسن، ایک خوشگوار موڈ میں جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ، جہاں جہانگیر ترین صاحب ان کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہیں اور دراصل فواد چودھری ان کے کندھوں کو مضبوط کر رہے ہیں. تو میر صاحب یہ جناب اسپوکس پرسن ماؤتھ پیس آف پاکستان تحریک انصاف فواد چودھری، دس از آفیشیل ناؤ، جہانگیر ترین. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. فواد چودھری صاحب جو ہیں پتہ نہیں اب ٹی وی پہ آپ کے پروگرام میں کبھی آئیں گے یا نہیں آئیں گے، لیکن آپ کبھی آئیں تو ان سے پوچھ لیجئے گا. آئیں گے نا ترجمان جہانگیر میں نے ان کو 9 مئی سے ابھی تو ویسے منع کر دیا، 9 مئی سے پہلے میں نے فواد چودھری صاحب کو 9 مئی سے پہلے دو دن پہلے ان کو بتایا تھا کہ فواد چودھری صاحب، آپ کی پارٹی اور آپ کے لیڈر جو ہیں وہ حالات کی سنگینی کا احساس نہیں کر پا رہے اور آپ لوگ اوور کانفیڈنٹ ہیں، آپ کو اپنی پاپولیرٹی کا بہت زوم ہے. تو میں نے ان سے ایک لفظ استعمال کیا تھا، میں نے کہا یہ اس کو کہتے ہیں خبط عظمت. تو یہ جو خبط عظمت ہے نا کہ میں بڑا پاپولر ہوں، اس میں آپ نے کوئی ایسا بلنڈر مار دینا ہے کہ اس کے بعد پھر آپ جو ہیں وہ بہت برے پھنس جائیں گے. اس لیے بچیں اور ایسا کوئی کام نہ کریں کہ جو پاپولیرٹی کا زوم ہے یا خبط عظمت ہے یہ آپ کے لیے وبال جان بن جائے. وہ تھوڑا تھوڑا مجھ سے اتفاق کرنا چاہتے تھے، ان کی آنکھیں جو ہیں وہ میرے سے اتفاق کرتی تھیں، لیکن ان کی زبان اور ان کے ہونٹ جو ہیں وہ انہوں نے کس کے نہ ان کو بند کیا ہوا تھا، وہ بول نہیں رہے تھے. اور مجھے اس دن اندازہ ہوا کہ یہ فواد چودھری جو ہے یہ کچھ نہ کچھ جو ہے سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہتا ہے، لیکن ایک انجانے خوف کی وجہ سے بول نہیں پا رہا. اس کے بعد 9 مئی آ گیا اور اتفاق سے اس دن فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ جس دن 9 مئی ہوا تو وہ ان ہنگاموں میں شامل نہیں تھے، اس لیے بچ گئے ہیں. لیکن جو یہ ایک میں آپ کو بات بتا دوں بدامی صاحب، یہ جو لوگ جہانگیر ترین کے عشائیے میں موجود ہیں ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو 9 مئی کے ہنگاموں میں اور 9 مئی کے دن جو جلسے جلوس ہوئے تھے ان میں موجود تھے. بظاہر ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے کسی وائلنس میں حصہ نہیں لیا. بظاہر ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں جی کہ جو بھی کیا عمران خان نے کیا.
لیکن ان میں سے کچھ لوگوں کے بارے میں ویڈیوز بھی موجود ہیں, ان کی ٹیلی فون کالز جو ہیں وہ بھی محفوظ ہیں, اور یہ جتنا مرضی زور لگا لیں, جتنے مرضی کھانے کھا لیں, جہانگیر ترین کے گھر میں, علیم خان کے گھر میں کم از کم یہ جو لوگ موجود ہیں نا وہاں پہ, ان میں سے کم از کم 2 لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں مجھے یقین ہے کہ وہ جتنے مرضی کھانے کھا لیں علیم خان کے گھر میں, جتنی مرضی جفیاں ڈال لیں, جہانگیر ترین سے بچیں گے نہیں. اوہ اچھا, اوکے. تو میر صاحب یہ تو تازہ ترین ڈیولپمنٹ ہوگی, اس سے ہم نے بات کر لی, اور جاتے آتے یہ تو بتائیے اب یہ جو پریس ریلیز ہے, آپ نے ظاہر ہے اتنا آپ کا کئی دہائیوں پر محیط صحافتی سفر ہے, کیا یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ یہ اپنی نوعیت کی پاکستان کی حالیہ تاریخ کی ایک سخت ترین پریس ریلیز ہے جو کہ افواج پاکستان کی آئی ہو؟ یہ کہنا ٹھیک ہوگا یا مبالغہ ہوگا؟ دیکھیں میں اس کو سخت ترین نہیں کہوں گا. یہ جو پریس ریلیز ہے یہ بہت سوچ سمجھ کے ڈرافٹ کی گئی ہے, اور میری انفارمیشن کے مطابق یہ کل سے ڈرافٹ کی جا رہی تھی, کیونکہ یہ جو فارمیشن کمانڈرز کی کانفرنس ہے اس میں بہت تفصیلاً بہت سے ایشوز پہ بات ہوئی ہے, اور اس میں ایک طرح سے کچھ غلط فہمیاں دور کی گئی ہیں جو پھیلائی جا رہی ہیں نا آرمی کی قیادت کے بارے میں سوشل میڈیا پہ, اور کچھ لوگ جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. تو ظاہری بات ہے اس کا اظہار تو نہیں کیا گیا, لیکن آرمی چیف نے مناسب سمجھا کہ ان تمام جو ڈس انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہے اس کا اظہار فیکٹس کے ساتھ کیا جائے. تو انہوں نے اس کانفرنس میں ان کا کھل کے اظہار کیا ہے, اور پھر ایک کنسنسس کیا ہے, ایک اتفاق رائے کیا ہے, اور یہ جو اعلامیہ ہے اس میں کسی پارٹی کا یا کسی فرد کا نام تو آپ کو موجود نہیں ہے, نظر نہیں آئے گا, لیکن یہ بات جو ہے یہ ہر ذی شعور پاکستانی سمجھتا ہے کہ یہ جو فارمیشن کمانڈرز کی کانفرنس کے بعد اعلامیہ جاری ہوا ہے اس میں عمران خان کا نام تو نہیں ہے, لیکن یہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت بری خبر ہے. یعنی سر آخری سوال, وقت آ گیا ہے منصوبہ سازوں اور ماسٹر مائنڈ کے خلاف قانون کی گرفت مضبوط کی جائے, اور رانا ثناء اللہ ابھی کہہ رہے ہیں شاہ زیب صاحب کے پروگرام میں کہ ماسٹر مائنڈ چیئرمین پی ٹی آئی ہے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کا معاملہ آرمی ایکٹ کی طرف جا رہا ہے؟ دیکھیں چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف فوجی عدالت میں مقدمہ چلے گا, اور اگین میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ یہ پہلی قسط ہے, اور کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں جی کہ پاکستان میں جو ہے نا وہ صرف سیاستدانوں کا ہی احتساب ہوتا ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ جو موجودہ فوجی قیادت ہے یہ اس مت کو بھی ختم کر دے گی. ہاں اس پہلی قسط میں کچھ سویلین جو ہیں ان کے خلاف کارروائی ہوگی, لیکن وہ لوگ جو ریٹائر ہو کے سمجھتے ہیں کہ وہ فوج کا کور جو ہے اس کو استعمال کر سکیں گے, تو مجھے لگتا ہے کہ وہ لوگ جن کے بارے میں ٹھوس ثبوت موجود ہیں کہ وہ نومبر 2022 تک عمران خان کو ورغلاتے رہے, ان کو غلط فیصلوں پہ مجبور کرتے رہے, ان کو مینیج کرتے رہے اور سازشوں میں شامل تھے, لیکن اب ریٹائر ہو چکے ہیں,